لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه صدق الله العظيم قائدین متحدہ مجلس عمل، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، متحدہ مجلس عمل کے زیر اہتمام آج ملتان میں اس عظیم الشان کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر میں متحدہ مجلس عمل کی مقامی تنظیموں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں اپنی طرف سے اور متحدہ مجلس عمل کے تمام کارکنوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ پشاور میں کل ہونے والے واقعے اور بم دھماکے میں حاجی ہارون بلور اور ان کے ساتھیوں کی شہادت آج صبح بنوں میں جناب اکرم خان درانی کے جلسے پر ریموٹ کنٹرول حملہ اور اس میں شہادتیں، اور بلوچستان میں جناب سراج رئیسانی صاحب کے جلسے پر سفاکانہ حملے میں درجنوں لوگوں کی شہادت پر انتہائی قلق اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور ان واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ان حملوں میں لقمہ اجل بنے ان کو رب العزت مقام شہادت پر فائز فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد شفا عطا فرمائے۔ ہمیں ان سب کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی ہے، اور آج کی اس اجتماع کی وساطت سے ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا بھرپور اظہار کرتے۔ میرے محترم دوستو، آج پوری قوم ایک بار پھر آنے والے مستقبل میں اپنی نئی قیادت کا انتخاب کرنے جا رہی ہے۔ پوری قوم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملک کے مستقبل کا اختیار کن لوگوں کے ہاتھ میں دے۔ میں سمجھتا ہوں انتخابات کا مرحلہ امیدواروں کے امتحان کا مرحلہ نہیں، در حقیقت یہ پاکستان کے عوام کے امتحان کا مرحلہ ہے۔ 70 سال سے
پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام پر جن قوتوں کا قبضہ رہا ہے، مجموعی طور پر وہ مذہب بیزار لوگ ہیں جو بظاہر تو کلمہ گو ہیں، بظاہر تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بظاہر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی نماز اور مسجد کے قائل ہیں، لیکن یہ اسی نظریے کے لوگ ہیں جس نظریے کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے اور ان کے سامنے مشروط اسلام کی پیشکش کی کہ آپ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، ہمارا وسیع ایک تجارتی اور کاروباری نیٹ ورک ہے، اگر سود کو ہم حرام قرار دیں تو ہمارا تجارتی خسارہ ہے، آپ کے ہاں حرام ہوگا لیکن ہمارے لیے اس میں آزادی ہوگی اور ہم اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ آپ نے شراب پر پابندی لگائی لیکن ہماری محفلیں شراب کے بغیر نامکمل ہیں۔ آپ نے زنا پر پابندی لگائی اور اسے حرام قرار دیا لیکن ہمارا نوجوان اس کا رسیا ہے، ہمارے لیے فحاشی، عریانی اور زنا کی اجازت ہوگی۔ میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور کا وہ روشن خیال جو آپ کے سامنے اس قسم کے نظریات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم تو بڑے نرم اور بڑے وسیع الظرف اور بڑے وسیع الخیال اسلام کی بات کرتے ہیں جس میں شراب بھی جائز ہو، جس میں فحاشی اور عریانی بھی جائز ہو، جس میں سود کا نظام بھی جائز ہو، یہ ساری باتیں وہ کہہ کر اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کو مسترد کیا، ان کے ان شرائط کو مسترد کیا اور غیر مشروط کلمہ پڑھنے پر ان کو آمادہ کیا۔ آج بھی اگر ہم اس رسول اللہ کے امتی ہیں اور حقیقی معنوں میں امتی ہیں تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو آج کی روشن خیالی ہے، اگر یہ رسول اللہ کے زمانے میں جہالت تھی تو آج بھی یہ جہالت ہے اور یہ جہالت پاکستان پر مسلط ہے۔ ہم نے ان کو شکست دینی ہے، ہم نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کرنا ہے۔ 70 سال کے انتظام میں اس طبقے نے ہمارے ملک پر ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ ہماری معیشت انگریز کے زمانے میں انگریز کے پاس تھی، ہماری معیشت انگریز کے دور میں امریکہ کے قبضے، برطانیہ کے قبضے میں تھی، لیکن آج ہماری معیشت امریکہ کے قبضے میں ہے، آج ہماری معیشت IMF کے قبضے میں ہے، آج ہماری معیشت ورلڈ بینک کے قبضے میں ہے، اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہمارا بجٹ تیار کرتے ہیں۔ ہم نے 70 سالوں میں پاکستان کے وسائل کو مجتمع کرتے ہوئے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ملکی وسائل پر انحصار نہیں کیا، اور نہیں ہم اس بنیاد پر اپنے ملکی وسائل پر انحصار کے قابل رہے ہیں۔ 70 سال کے بعد یہ قوم مزید تجربہ نہیں کرنا چاہتی، اور آج متحدہ مجلس عمل کی صورت میں اگر ملک کے عوام انہیں یہ قیادت سونپتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منشور ہوگا کہ ہم اپنے ملکی وسائل پر پاکستان کا بجٹ بنا سکیں اور پاکستان کو بین الاقوامی امداد کے انحصار سے باہر نکال سکیں۔ میرے محترم دوستو، اگر ہماری معیشت مستحکم نہیں ہے، اگر ہمارے دریاؤں پر ہندوستان ڈیم بنا رہا ہے، اور اس مجرمانہ عمل کا جب ہم
عالمی عدالت میں اور ورلڈ بینک کی ثالثی میں اپنا کیس لے کر جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہندوستان آبی جارحیت کا مرتکب ہے اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو وہ کلاش بنانا چاہتا ہے، بوند بوند پانی کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کو ترسنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر میرا ملک اور میرے ملک کے یہ ماہرین بین الاقوامی عدالتوں میں پاکستان کا مقدمہ ہار جاتے ہیں، کیا اس طبقے کو، کیا ان نمائندوں کو جو پاکستان پر 70 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور وہ عالمی عدالتوں میں پاکستان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے، اس کی صلاحیت سے عالی ہے، کیا آج کے بعد بھی پاکستان پر یہ لوگ حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ اس لیے میں پورے قوم کو پکارنا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹ، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اس کی قدر و منزلت کو پہچانو، اس کی طاقت کو پہچانو۔ میں جب گلی کوچوں میں جاتا ہوں، دیہاتوں میں جاتا ہوں، 70 سال میں ہم نے اس قوم کو اس ووٹ کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں کیا۔ آج اگر ملکی اقتدار کو تبدیل کرنے کی ذمہ داری قوم پر آئی ہے، نئی قیادت کے انتخاب کی ذمہ داری قوم پہ آئی ہے، تب بھی ہم اپنے ووٹ کو وزن دیتے ہیں کہیں بجلی کے کھمبے کے ساتھ، کبھی ٹرانسفارمر کے ساتھ، کبھی کسی پریشر پمپ کے ساتھ۔ یہ آپ کے ووٹ کی قدر و قیمت نہیں، آپ کی ووٹ کی قدر و قیمت بہت بلند و بالا ہے۔ آپ نے اس ووٹ سے ملک کے مستقبل کا تحفظ کرنا ہے۔ کسی زمانے میں اگر فتوحات تلوار سے ہوتی تھی، اگر فتوحات اور اقتدار تک رسائی بندوق اور توپ و تفنگ سے ہوا کرتی تھی، آج وہ جنگ سمٹ کر آپ کے ووٹ کی پرچی میں آ گئی۔ یہی پرچی آپ کی تلوار ہے، یہی پرچی آپ کی بندوق ہے، یہی پرچی آپ کا توپ ہے۔ اس پرچی کو آپ نے حق کے لیے استعمال کیا تو حق فتحیاب ہو گیا، اور اس پرچی کو آپ نے باطل کے لیے استعمال کیا تو باطل فتحیاب ہو جائے۔ دو نظریاتی قوتوں کا مقابلہ ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اللہ رب العزت ایمان والوں اور فرما برداروں اور نافرمانوں کو ایک برابر تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہم نے دنیا میں پاکستان کی اسلامی شناخت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہم نے مسلمان قومیت کے نعرے سے یہ ملک حاصل کیا، لیکن آج دنیا میں بحیثیت مسلمان ہماری شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسے قوم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ ملک نہ تو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، نہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ حاصل کیا گیا، اور جیسے کہ یہ ملک کسی سیکولر سسٹم اور کسی لبرل نظام کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ لہذا اگر ہم نے اس وطن عزیز کی نظریے کا تحفظ کرنا ہے، اس کی نظریاتی تشخص کو اجاگر کرنا ہے، اس کی نظریاتی شناخت کو دنیا میں متعارف کرانا ہے، تو پھر متحدہ مجلس عمل کے علاوہ قوم کے پاس اور کوئی آپشن نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بین الاقوامی ایجنڈے کے نمائندہ نہیں ہیں، کسی بیرونی قوتوں کے زرخرید نہیں ہیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں۔ یہ پاکستان اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ لوگ ہیں۔ اگر ملک کو آپ نے ترقی کی طرف لے جانا ہے تو پھر ہمیں اثر نو سوچنا ہوگا۔ آج پاکستان کی اگر جغرافیائی پوزیشن کو دیکھا جائے، آپ جغرافیہ کا نقشہ اٹھائیں، پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے
میرے خیال میں خطے میں اس سے زیادہ اہم خطہ دنیا میں نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ حیثیت افغانستان کو حاصل تھی، لیکن تقسیم کے بعد آج وہی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ یہ کیسے ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، یہ کس طرح ہماری خارجہ پالیسی بناتے ہیں، یہ کس طرح ہمارے خارجہ معاملات کو چلاتے ہیں کہ آج نہ افغانستان آپ کا دوست ہے، نہ ایران آپ کا دوست ہے، ہندوستان آپ کا دشمن ہے، اور چین بھی باوجود آپ کے بارے میں کچھ تحفظات رکھتا ہے۔ میرے نظریے میں جب کوئی ملک پڑوس کی بنیاد پر تنہا ہو جائے، اسے کہتے ہیں تنہائی۔ ہم بین الاقوامی قوتوں کے اس طرح غلام بن چکے ہیں کہ امریکہ 15,000 کلومیٹر ہم سے دور، لیکن اس کی دوستی کو ہم زندگی کی ضمانت سمجھ رہے ہیں، اور اپنے پڑوس پہ تمام قوتیں ہمیں نوچ رہی ہیں۔ ہمیں اپنے پڑوس کے ساتھ بہتر تعلقات کے لیے نہ ہمارے پاس عقل ہے، نہ ہمارے پاس دماغ ہے، نہ ہمارے پاس حکمت عملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان قوتوں کے ہوتے ہوئے آج بھی کشمیری مظلوم ہیں۔ اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مدعی پاکستان ضرور ہے، پاکستان کشمیریوں کا مقدمہ ضرور لڑ رہا ہے، لیکن اس وقت کشمیری اگر پس رہا ہے تو دو پارٹوں کے بیچ میں پس رہا ہے۔ ایک طرف ہندوستان کا ظلم ہے اور دوسری طرف پاکستان کا تذبذب۔ ہمیں تذبذب سے نکلنا ہوگا، ہمیں ایک واضح پالیسی بنانی ہوگی۔ پارلیمنٹ ہو، کمیٹی ہو، وزارت خارجہ ہو، حکومت ہو، وزیر اعظم ہو، ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا۔ سیاستدان ہو یا اسٹیبلشمنٹ، ایک پیج پر آپ کو حکمت عملی بنانی ہوگی۔ ہمارا موقف ضرور ہے کشمیر کے بارے میں، لیکن ہماری کوئی پالیسی اور کوئی حکمت عملی موجود نہیں۔ ہم اس صورتحال میں تنازعات کو طول تو دے سکتے ہیں، اور جب کوئی قوم تنازع میں محصور ہو جاتی ہے، ان کو تنازعات گھیر لیتی ہے، تو پھر دنیا اس کے اوپر کوئی رحم نہیں کھائے گا۔ ہم بین الاقوامی مفادات کو پاکستان کے ساتھ وابستہ نہیں کر سکے۔ اگر دنیا کے مفادات ہندوستان کے ساتھ وابستہ ہوں اور پاکستان کسی ملک کا مفاد اپنے ساتھ وابستہ نہیں کر سکا ہے، تو پھر دنیا میں آپ کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو مذہبی دنیا ہے جو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ تمام حالات آئے، مذہبی انتہا پسندی آئی، مذہبی فرقہ پرستی آئی، مذہب کے نام پر دہشت گرد تنظیمیں وجود میں آئیں، لیکن پاکستان کا مذہبی طبقہ ہر مکتبی فکر سے وابستہ استقامت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھڑا رہا، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہا، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کھڑا رہا، اور ہم آج بھی پرعزم ہیں کہ ہم کسی دباؤ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کے آئین کا حرف اٹھا چکے ہیں اور اپنے حرف کی تعبیر بن کر اس ملک میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ان حالات کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ یہاں جمہوری ماحول پیدا کرو، ادھر الیکشن ہو رہے ہیں، ادھر سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، اس کے کارکن الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں احتساب ہو رہا ہے۔ تمہیں 70 سالوں میں احتساب ان دنوں میں یاد آیا جب ملک کا ہر سیاسی کارکن انتخابی عمل سے وابستہ ہے، اور اس ماحول میں آپ پورے ملک میں کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری بیوروکریسی ان حالات میں اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے سیاسی کارکنوں کے خلاف استعمال کرتی ہیں، تو واضح بات ہے کہ پھر یہ ملک میں جمہوریت کے علمبردار نہیں،
جمہوریت کے نام پر ایسے حالات پیدا کر کے کہ تاکہ ملک میں انارکی ہو اور اس ملک میں جمہوریت کا راستہ روکا جا سکے، پھر ہم اپنے ان اداروں کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، ہم اس ملک میں سنجیدہ سیاست کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر تو گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، بے حیائی کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے مناظر آپ پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ غیر ملکی ایجنٹ جو پاکستان پر مغرب کی تہذیب مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ماحول میں ہماری حیا کی چادر ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے نوچنا چاہتے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ والے جیالے موجود ہیں، اور جب تک یہ جیالے موجود ہیں، یہ نوجوان موجود ہیں، یہ سرفروش موجود ہے، کسی کا باپ بھی اسرائیل اور یہودیت اور مغرب کا ایجنڈا پاکستان پر مسلط نہیں کر سکے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! انقلاب انقلاب! اسلامی انقلاب! انقلاب انقلاب! اسلامی انقلاب! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! میرے محترم دوستو، اس عزم کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس عزم کے ساتھ ہم نے یہ الیکشن لڑنا ہے۔ عام ووٹرز کو ہم نے اس ووٹ کی عظمت سے، اس کی طاقت سے ہم نے اس کو آگاہ کرنا ہے، اپنی اس عظیم ذمہ داری سے اس کو آگاہ کرنا ہے اور اسے اس کا شعور دینا ہے۔ رب العزت متحدہ مجلس عمل کے تمام نمائندوں کو ملک بھر میں ممتاز کامیابی عطا فرمائے تاکہ ملک کے قانون ساز اداروں میں اسلام کی ہوائیں چل سکیں، ٹھنڈی ہوائیں چل سکیں۔ آج پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ سن 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی، کسی ایک سفارش پر آج تک قانون سازی نہیں ہوئی۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے کہا گیا کہ اسلامی جمہوریہ کا اسلامی کا لفظ کاٹ دیا جائے، ہمیں اسلامی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے مقابلہ کیا، جنہوں نے کہا کہ قرارداد مقاصد کو ختم کرو، اللہ کی حاکمیت کی ضرورت نہیں ہے، حاکمیت عوام کی ہوگی اور ہماری ہوگی۔ ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، آپ تو اچھے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ تو ہم نے سنا جب ہم نے کہا کہ اگر قرآن و سنت نہیں ہوگا تو حلال و حرام کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو ہمیں جواب دیا گیا کہ معاشرہ کرے گا، معاشرہ جس چیز کا مطالبہ کرے گا وہ حلال ہوگا اور جس کا مطالبہ نہیں کرے گا وہ حرام ہوگا۔ ہم نے کہا کہ اگر معاشرہ مطالبہ کرے کہ مرد کا نکاح مرد کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ جائز ہوگا اور حلال ہوگا۔ اس قسم کی مخلوق سے ہمیں پارلیمنٹ میں واسطہ پڑتا ہے۔ ناموس رسالت کے قانون پر سب خون مارنے کی کوشش کی گئی، ہم لوگ میدان میں اترے۔ کراچی میں 10 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوا، لاہور میں ہوا، اور میں نے واضح طور پر حکمرانوں کو بتایا کہ ہم آپ کو ایسا قانون اسمبلی میں لانے ہی نہیں دیں گے، اور اللہ کے فضل سے وہ پسپا ہوئے۔ آج ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہوا، اس وقت بھی میں عمرے کے سفر پر تھا اتفاق سے، اس بار بھی میں عمرے کے سفر پہ تھا، اور مجھے وہاں اطلاع ملی۔ جب اطلاع ملی، یقین جانیے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے معاملے کو سنبھالا، اور وہ جو غلاظتی تھی ختم نبوت کے قانون پر جو حملے تھے، وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس قانون سے خارج کرا۔ پھر کہا گیا کہ نہیں جی چور بتاؤ، اگر حکومت اس کی چور نہیں ہے تو پھر کون ممبر ہے جس نے یہ حرکت کی؟ ایک کمیشن بنایا گیا راجہ ظفر الحق صاحب کی قیادت میں، 1-2 لوگوں کے وہاں
नाम लिए गए लेकिन इख्फा में रखे गए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स कानून हाथ में लेकर इन पर कोई हमला कर दे या कत्ल हो जाए। आज जब हुकूमतें ख़त्म हुई और अदालत ने कहा कि वो रिपोर्ट शाया हो जानी चाहिए, जब शाया किया तो चोर कौन निकला? जनाब शफकत महमूद, हमारे PTI के कौमी असम्बली के मेंबर, और अनूशा रहमान खामोश है। वो समझती है कि मेरी पार्टी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन शफकत महमूद ने एतराफ़ किया कि हाँ ये मैंने किया है और इमरान खान की इजाज़त से किया। यहूदी लाबी मुर्दाबाद, यहूदी लाबी मुर्दाबाद, यहूदी लाबी मुर्दाबाद, यहूदी लाबी मुर्दाबाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस बात को समझो, जब PTI बनी तो इसका एक वफ्द कादियानी सरबराह के पास गया और अपने लिए ताउन मांगा, और उस ताउन पर यह एग्रीमेंट हुआ कि हम पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का कानून ख़त्म करेंगे, और इस कानून को एक इम्तियाजी कानून करार दिया गया। आज जो चोरी इसकी पार्टी ने की, दर हकीकत उस अहद को निभाने की एक नापाक कोशिश की। इस एतबार से आज वो दंदना रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम और पंजाब के लोग हमें वोट देंगे। पंजाब के लोग दो खासियतें रखते हैं। पंजाब का अवाम एक पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट रखता है और दूसरा अपने मजहब के साथ कमिटमेंट रखता है। पंजाब ने सारी जिंदगी खत्म नबूवत की तहरीकों में कुर्बानियां दी हैं। वो कभी खत्म नबूवत के गद्दार को इस मुल्क का इक़्तिदार हवाला नहीं कर सकेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? फजलुर रहमान, मेरे मोहतरम दोस्तों, कौन बचाएगा पाकिस्तान? फजलुर रहमान, फजलुर रहमान। अल्लाह बचाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस किस्म की क़ुव्वतों को आज आप बता दें कि ये मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना है, ये मुल्क जो मुसलमान की शनाख्त को उजागर करने के लिए बना है, इसको अगर हमने महफूज करना है, अगर इसके ज़वाल को हमने दोबारा उरूज देना है, तो फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये करप्शन की बातें करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि होंगे लोग करप्शन में मुब्तला, लेकिन सिर्फ मालियाती करप्शन, तो आप तो हर तरह के करप्शन में नापाक और मुलव्वस हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस हवाले से एक पाकीज़ा सियासत कौम को दे दी और एक आसान नुस्खा करप्शन को ख़त्म करने का बताना चाहता हूँ। अगर वाकई हमारी कौम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट वाकई मुखलिस है और वो करप्शन को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती और वाक़अतन वो इस मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहती है, तो आसान नुस्खा है, हुकूमत मजलिस अमल को दे दो, करप्शन खुद ब खुद खत्म। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मुत्तहिदा मजलिस अमल जिंदाबाद, मुत्तहिदा मजलिस अमल जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब। इस्लामी इनकलाब। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस एतबार से यहाँ जो आपको पैगाम दिया गया है, इस पैगाम को संजीदगी से ले लें। और आज आखिर में मैं जनाब मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा साहब के इस फैसले का भी खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने मशाइख की तंजीम को मुत्तहिदा मजलिस अमल से वाबस्ता करने की बात की है, और यकीनन इस हवाले से हम तवक्को रखेंगे कि वो एक अच्छे राबिता कार की फ़राइज़ सरअंजाम देंगे और मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ अपनी भरपूर ताउन का मुज़ाहरा करेंगे। अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी इस शिरकत को कबूल फरमाए और इसे हम सब के गुनाहों का इज़ाला करने का ज़रिया बनाए। रब्बना